باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب تعالیٰ کا بے پایا احسان، اس کا فضل و کرم کہ اس خالق کائنات نے اپنے بے شمار بندوں میں سے چن کر ہم چند نفوس کو یہاں بیٹھ کر اپنا ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں رب کریم ایسی مجالس میں تا دم حیات آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں بزرگ ساتھیوں، اکثر دوستوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، کوئی دوست کا وقت نہیں ہوتا، کچھ دوستوں کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ دوستوں بزرگ ساتھیوں، اگر ہم نے اپنی زندگی میں دین کو اہمیت نہیں دی اور ہم نے سب چیزوں کو اہمیت دی، اپنے گھر بھی دیکھا، اپنے بچوں کو بھی دیکھا، اپنے پیٹ کو بھی دیکھا، اپنی زندگی کو بھی دیکھا، اپنے کپڑوں کو بھی دیکھا، اپنے شب و روز کو بھی دیکھا، دن و رات کو بھی دیکھا، سب کو دیکھا، لیکن اگر دین کو اہمیت نہیں دی تو دوستوں بزرگ ساتھیوں یقین جانیں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف گزار۔ بہرحال کہ زندگی ہماری اچھی گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمیں بینک بیلنس بھی ہے، معاملات بھی ہیں، ہر کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن اگر دین پہ عمل کر کے اس دنیا سے نہیں گئے تو ہمیں رسوائی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے احکامات جو ہم تک پہنچے ہیں، یقین جانیں دوستوں بزرگ ساتھیوں، ان اصحابہ کرام نے اتنی محنت کی اپنی زندگی میں کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کی بھی خدمت کی، اپنے کام کو بھی دیکھا، دن میں بھی کام کرتے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، دنیا بھی گزارتے، دین کو بھی لے کے چلتے۔ لیکن دوستوں بزرگ ساتھیوں، آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یقین جانیں ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم دنیا کو اہمیت دے رہے ہیں، ہم دنیا کو اہمیت دے رہے ہیں، ہم گھر پہ اہمیت دے رہے ہیں، ہم ہر کسی کو اہمیت دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر میرے دروازے پہ کوئی بندہ آئے اور میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں اور کوئی کہنے والا کہ ایک بندہ ملنے آیا ہے آپ سے، اور ملنے کا کیوں اصرار کر رہا ہے کہ آپ کو کچھ پیسے دے رہے ہیں، اس وقت میں کھانا کھا رہا تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، دوست گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ان کے پیسے ہیں اور میں کھانا کھا رہا ہوں، تو خدا کی قسم میں کھانا چھوڑ کے جو ہے نا ان پیسے لینے کے لیے چلا جاؤں۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص واپس آئے نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے اپنے ہی پیسے لینے اس سے، اور وہ میرے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے، اس وقت میں کھانا کھا رہا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، ٹائم بہت قیمتی ٹائم ہے میرا، لیکن کیونکہ مال کی دولت میرے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ میں اپنا کھانا چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ پیسے لینے کے لیے لازمی جاؤں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے پیسوں کو اہمیت دی، اپنے گھر والوں کو اوپر ہم نے پیسوں کو اہمیت دی۔ دوستوں کو ساتھیوں، جو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، جب سے پیدا کیا ہے، جب سے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، جب سے لے کے آج تک کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا نہیں سلایا۔ صبح اٹھتے تو بغیر پیٹ کے، مطلب خالی پیٹ کے اٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں بغیر کھانے کے نہیں سلایا۔ کتنا اللہ کا فضل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے، دنیا بنائی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کافر، یہودی، عیسائی، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہے۔ تو دوستوں کو ساتھیوں، ہم تو مومن ہیں، اللہ والے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اور ہم اگر دین کو اہمیت نہیں دیں تو پھر دین پہ عمل کون کرے گا؟ میں اور آپ، ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے کر آئے ہیں، رب کریم دنیا میں جائیں گے، تیرا ذکر کریں گے، تجھے یاد کریں گے، تیرے دین پر عمل کریں گے، یہ وعدہ کیا ہوا ہم نے اللہ سے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہر بندہ جدا جدا ہو گیا، ہر بندہ اپنے نفس کے معاملات میں شیطانیت پہ چلتے جا رہا ہے، اللہ کو بھولتے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑتے ہوئے، اور جو ہے نا وہ گمراہی والا رستہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ زندگی بھی جو ہے نا دوستوں کے ساتھیوں، دل نہیں مانتا کہ یہ زندگی میری قبول والی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ والے فرماتے ہیں کہ خاصان خدا ہوتے ہیں، ایک عام بندہ، ایک پھر خاص بندہ، اور پھر ایک خاص الخاص بندہ۔ تین کیٹیگری ہیں انسان کی۔ پہلا بندہ عام بندہ، صبح اٹھتا ہے، داڑھی کا تاریخ ہے، داڑھی کاٹتا ہے، پھر آفس چلے جاتا ہے، آفس سے واپس آیا، اپنے بیوی بچوں میں لگ گیا، اپنے رشتے داروں میں، دوستوں میں لگ گیا، اس کے بعد پھر رات تک کھانا کھایا، موبائل میں لگ گیا، موبائل کرتے کرتے سو گیا۔ یہ عام بندے کی ڈیفینیشن۔ پھر دوسرے بندے ہیں کہ جو خاص ہیں، اللہ کے خاص بندے، جو یہ معاملات تو سارے ہی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بیوی بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کبھی موقع ملتا ہے تو وہ بھی کرتے ہیں،
لیکن کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو خاصان خدا ہیں، اللہ کے بالکل ہی خاص مقرب بندے ہیں. 3 کیٹیگری. تیسری کیٹیگری میں کون لوگ آتے ہیں؟ جو سارے کام تو کر رہے ہیں، پھر ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی بھی کر رہے ہیں. اور اس گھڑیوں میں کہ جب سب سو جاتے ہیں، پھر وہ لوگ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ لوگ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ کو محبوب ہیں. دوسری کیٹیگری جو خاص بندے ہیں، وہ بھی اللہ کو محبوب ہیں. اللہ کو تو اپنے وہ بندے محبوب ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے. اور ایک شخص ایک بت بنایا اپنا، بت بنانے کے بعد اس کو پوچھتا رہا، شرک کرتا رہا اللہ کے ساتھ، اللہ کو برابر ناراض کرتا رہا. کیفیت یہ ہوئی، کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اپنے بت کے سامنے نا بیٹھا ہوا تھا، اس کی اونگ آ گئی، سو گیا وہ. اب جب وہ اٹھا نا، جب نیند اور انسان سوتا ہے نا، تو ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جاگ بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، غنودگی ہوتی ہے. ایک مکمل سونا اور ایک غنودگی والی کیفیت. اب جو غنودگی والی کیفیت تھی اس میں ہوا یہ کہ وہ جو یا صنم یا صنم یا صنم کا ایک تکرار لگا کے رکھا ہوا تھا کہ تو ہی صنم ہے میرا. بس جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بس تو ہی میرا صنم ہے، تو ہی میرا معبود ہے، سب کچھ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. ایک دن جب غنودگی کی کیفیت آئی اس پہ، تو اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد، اللہ کا نام نکلا. تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ نے فرمایا جی میرے بندے میں حاضر ہوں، تو حکم کر، میں حاضر ہوں. فرشتوں نے کہا رب کریم ایک عرصے سے شرک کرتا رہا، تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا رہا، اور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جی میرے بندے میں حاضر ہوں. تو اللہ تو اپنے بندے کو بہت جانتے ہیں دوستوں. اللہ تعالیٰ اتنا جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں نہیں جانتا. ہماری ماں بھی نہیں جانتی دوستوں. اتنے محبت کرتی ہے، اتنی شفقت کرتی ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہو پیشاب کر دے تو خود گیلے میں سونا پسند کرتی ہے، اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے. یہ ماں کی عظمت ہے دوستوں. اور اللہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، 70 گنا زیادہ. تو اللہ کتنا جانتے ہوں گے اپنے بندے کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اس میں جان ڈالی، روح ڈالی. دوستوں ساتھیوں، اس کی کیفیت یہ ہوئی، اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد، اللہ کا نام. جب اللہ کا نام نکلا اس کے منہ سے یا صمد، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ نے فرمایا جی میرے بندے حاضر ہوں میں. فرشتوں نے عرض کیا رب کریم شرک کرتا تھا، تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا، غیر اللہ کی محبت میں لگا ہوا تھا، اور آپ فرما رہے ہیں میں حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا اس صنم نے جس کو یہ کب سے پوچھ رہا تھا، اس نے تو کوئی آواز نہیں دی. اگر آج اس نے مجھ اللہ کو پکارا ہے، اگر میں جواب نہ دوں تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے. تو یہ اللہ کی شان، اللہ کی بزرگی، اللہ کی ربوبیت کا احساس دلاتا ہے ہمیں. یقین جانے اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کرم نوازیاں ہم گناہ گاروں پر ہمہ وقت برس رہی ہیں، لیکن مجبور ہم اس وجہ سے ہیں کہ ہم ان رستوں پہ چل نہیں رہے. دوستوں کے ساتھ ہم